الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے منافقین کے چند احوال سنے، تو آج بھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے چند اور احوال کا ذکر کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ جو ضعفاء مسلمین تھے، کمزور مسلمان تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب منافق ایسے صحابہ کرام سے اور مسلمانوں سے ملتے تو کہتے جی ہم ایمان لائے۔ ورنہ جو بڑے صحابہ کرام تھے اور جو صحابہ کرام طاقتور تھے اور جن کا بڑا اثر و رسوخ تھا، تو ان کے سامنے کبھی وہ یہ جملہ نہیں کہتے تھے۔ تو کمزور ایمان والوں کے سامنے کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ شیاطین سے مراد یہاں پر ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، کفر کے سردار، ان کی طرف جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد ان کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار مراد ہیں۔ تو اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو معاذ اللہ احمق اور بے وقوف بنایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے نبی پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور ہمارا جو ہے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ ورنہ حقیقت میں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو وہاں جا کر مسلمانوں کو الو اور بے وقوف بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، جب انہوں نے جا کر اپنے سرداروں کو یہ کہا نا ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ استہزاء اور مذاق کرنا یہ ایک فضول فعل ہے، کام ہے، کبھی اور برا کام ہے، برا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین کرام علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو استہزاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے تو یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے، کیونکہ یہ کہ کبھی فعل ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس استہزاء پر جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم، ہم اس کا معنی یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء اور مذاق کرنے پر بدلہ دے گا، ان کو جزا اور سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ حیران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشیوں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسے آئے گا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور اس کو کھلی چھٹی دیتا ہے، اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے ظالم کو تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں انہوں نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور جزا سزا کا ایک نظام قائم ہوگا، اور اس وقت جو انہوں نے مسلمانوں سے استہزاء کیا، مذاق کیا، اس پر بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافق وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی تھی، ان میں ہدایت کی استعداد رکھی تھی، جو فطری ہدایت کی استعداد اور صلاحیت ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنی عقل کو یہ استعمال کرتے اور ہدایت کو حاصل کرتے، لیکن اپنی عقل کو استعمال کر کے ہدایت کو حاصل کرنا تو دور کی بات، جو اپنی فطری صلاحیت تھی، استعداد کی،
جو اپنی فطری صلاحیت اور استعداد تھی ہدایت کی، انہوں نے اس کو بھی کھو دیا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں، کہ انہوں نے گمراہی جیسی بری چیز کو پسند کیا اور ہدایت جیسی اچھی چیز کو چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت اور سب سے اگر انمول اور بے مثال نعمت ہے تو وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ یہ ہدایت اور ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ایک غلام تھا جس کا رنگ گورا اور سفید تھا، تو میں نے وہ گورا اور سفید رنگ کا غلام دے کر بلال کو خرید لیا، جو رنگ کے اعتبار سے تو کالے ہیں، رنگ تو ان کا گورا نہیں لیکن ان کا دل گورا ہے، تو میں نے سفید اور گورا غلام دے کر جس کا دل کالا تھا، کالے بلال کو لے لیا جس کا دل چمکتا ہوا ہے، ہدایت اور ایمان کے نور سے منور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا واہ بلال، واہ بلال، تمہارا سودا بہت نفع کا ہے، تم نے ایک اچھا سودا کیا ہے۔ تو ہدایت اس دنیا میں بہت قیمتی دولت ہے۔ جن لوگوں کے پاس ہدایت ہے وہ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، انہیں اپنی ہدایت کی اس نعمت اور دولت پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن کافر یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ان کی دلی تمنا اور خواہش ہوگی کہ ہم مسلمان ہوتے، ہمارے پاس ہدایت اور ایمان کی دولت ہوتی۔ تو ہدایت اور ایمان کی دولت کی قدر و قیمت اس کا اندازہ آخرت میں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت جیسی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر گمراہی جو گھٹیا ہے، ادنا ہے، بری چیز ہے، اس کو پسند کر لیا۔ فما ربحت تجارتهم، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی، ان کو اپنی تجارت میں نفع نہیں ہوا، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت یہ خرید جو ہے نا عقل سے ہدایت کو حاصل کرتے، عقل سے ہدایت کو حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے فطری ہدایت کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی کھو دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں ہے راہ پانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں منافقین، جو مدینہ کے منافقین تھے، ان کی دوغلی پالیسی ذکر کی کہ وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو مسلمانوں کے گیت گاتے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ضرور ذہن میں اٹھے گا کہ اگر منافق اتنے بڑے مجرم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سزا کیوں نہ دی؟ دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ مال غنیمت اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو مال غنیمت سے بھی ان کو حصہ دیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آخرت میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا نظام قائم کرے گا، اور اس میں جہاں منافقین کو ان کے نفاق پر سزا دی جائے گی، تو دنیا میں جو ان کو نعمتیں حاصل ہوئیں، مال غنیمت حاصل ہوا اور فوائد حاصل ہوئے، تو ان فوائد اور ان نعمتوں کے متعلق بھی ان سے پوچھا جائے گا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے اور اس پر بھی ان کو سزا دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے قتل کا حکم جاری نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ چکے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اگر مسلمانوں کو حکم دے دیا جاتا کہ ان کو قتل کر دو تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور شور اٹھتا، جبکہ اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا اور اسلام کی ترقی ہو رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا۔ لوگ کہتے کہ دیکھو جی مسلمان اپنے ہی بندوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے منافقین کو کچھ نہیں کہا اور ان کو مہلت دی گئی، لیکن آخرت میں بہرحال ان کے نفاق پر بھی ان کو سزا ملے گی، جو انہوں نے دنیا میں فوائد اور نعمتیں حاصل کی اس پر بھی ان کو سزا ملے گی، اور مسلمانوں نے جو منافقین کو قتل نہ کیا اس میں یہ بھی ایک حکمت تھی تاکہ لوگ اسلام کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق منفی پروپیگنڈا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔